Assalamu alaikum, dear student of class 9. Today we start our lecture number 9 for class A, B, C, D. Subject Computer Science, subject teacher Kabil Shah, teacher WhatsApp number 033289454996. Today we discuss chapter number 2, that is operating system and functions of operating system. After complete SLO's student learning outcome. After complete watching this video, student will be able to understand and explain the following topic, that is OS, objective of OS and function of OS. Operating OS stand for operating system. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 को एंड किया था और उसके हमने सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो हमने कर दिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रा आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें या अपने कंप्यूटर साइंस ग्रुप के अंदर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लाजमी मुझे भेजनी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। ये मेरा 9th क्लास आपसे थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, ओएस को, जो कि हमने चैप्टर 1 के अंदर कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वही काम करता है जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन होती हैं। अ कंप्यूटर A software tell a computer what to do, how to do and when to do. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामर, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल से इन टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। एग्जांपल हमने देखी थी, विंडोज थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गेम है, एंटीवायरस है, एडोब फोटोशॉप है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर थी, हमने आगे से देखे डिस्कस की थे इसकी। अगर आपको इशू तो चैप्टर नंबर 1 पे चले जाएं तो उनमें सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर की देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहते हैं बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल या मैनेज कर रही होती है। इट कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर के जितने भी मेमोरी अगर आपने किसी को एलोकेट करवानी है तो बेसिकली कौन करवा रहे होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड इंटरफेस, इट प्रोवाइड अ एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन ऑपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि यूजर अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको भी ऑपरेट कर रहा होता है। एग्जांपल आपकी है विंडोज है, विंडो के मुख्तलिफ वेरिएंट है जो कि 90, 93, 95, 98, 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8.1 और लेटेस्ट जो विंडो है वो 10 है। इसके अलावा एंटीवायरस आपके पास भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कंपाइलर भी आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब type of systems, there are basic systems, there are basic type of system software, that is operating system, device driver, utility program and language processor। ये बेटा हमने 4 टाइप्स इंशाल्लाह चैप्टर जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम ओएस है बेटा। तो हम इस चैप्टर के अंदर इसकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो फर्स्ट टाइप है वो के ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर कंप्यूटर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम ओएस को अब इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग होती है, असल में कंप्यूटर हार्डवेयर को जो कंट्रोल या मैनेज कर रहा होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
ایز اے انٹرفیس بٹوین یوزر اینڈ ہارڈ ویئر. بیسیکلی ہم ڈائریکٹ کمپیوٹر سے انٹریکٹ ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہم ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر سے. اپلیکیشن سافٹ ویئر انٹریکٹ کرتے ہیں سسٹم آپریٹنگ سسٹم سے, اور آپریٹنگ سسٹم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو او ایس ہے وہ کمپیوٹر یوزر اور ہارڈ ویئر کے درمیان کس کا کام کر رہا ہے, انٹرفیس کا. اگر یہ بیچ میں نہیں ہوگا تو آپ ڈائریکٹ ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے. اور دا یوزر انٹریکٹ ود آپریٹنگ سسٹم ود کمپیوٹر تھرو آپریٹنگ سسٹم. وہی بتا کہ یوزر کرے گا کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے کس کے تھرو انٹریکٹ کرے گا, آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ. کمپیوٹر کین ناٹ ورک وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم, سو آپریٹنگ سسٹم مسٹ بی انسٹال آن ایوری. لازمی بات ہے اگر آپ جو انٹرفیس ہے جس کی, کیونکہ آپ تو او ایس کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کرو گے, او ایس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا آپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. اگر کمپیوٹر میں او ایس ہوئے گا نہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے انٹرفیس امیج میں نہیں ہے تو آپ لازمی بات ہے آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. تو ہر کمپیوٹر کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک او ایس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر آپریٹ ہی نہیں کر سکے. ایگزامپل ہے کہ لائنکس ہے, یونکس ہے, ایم ایس ڈاس ہے, مینگو ٹاش ہے, ایم ایس ونڈوز ہیں. انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر کے اندر ان کو ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ کس کی ٹائپس ہے, آپریٹنگ سسٹم کی. یہ ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کا بیٹا, ہے بہت ایزی سا بھی ہے. اور ہم صرف ہم او ایس کی جو کہ ونڈو ہے, اب یہ اس کی ایک او ایس ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ پہلے لائنکس یوز ہوتا رہا ہے, پھر یونکس آ گیا, پھر اس پر ایم ایس ڈاس آ گیا, پھر اس کے بعد ونڈوز آ گئی. ایپل والے جو کمپیوٹر ہے ان کے لیے میک او ایس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے اگر آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں اینڈرائڈ, ان کے لیے آئی او ایس بھی ہے, اینڈرائڈ او ایس ہے, اور آج کل کچھ جو آپریٹنگ موبائل آئے ہیں ان پہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم بھی یوز ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے, ذرا ہمارے پاس جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جتنی بھی ان کے اپنے او ایس ہوتے ہیں, او ایس کے بغیر کمپیوٹر آپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری او ایس کی کیا ہیں ایگزامپل ہے. لائنکس بھی او ایس ہے, یونکس بھی او ایس ہے, ایم ایس ڈاس بھی او ایس ہے, مینگو ٹاش او ایس ہے, ایم ایس ونڈو جو ہے, اور ونڈو کے آس پاس بہت ساری ویریئنٹ, ونڈو 10, ونڈو ایکس پی, ونڈو 7, ونڈو 8.1, ونڈو وسٹا بھی آئی, مختلف ویریئنٹ اس کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ذرا اس کی ڈیٹیل اگر دیکھا جائے تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ونڈو کے مختلف ویریئنٹ, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی. یا تو سارے ونڈو کے آج تک فرسٹ ورژن کون سا تھا, لیٹسٹ ورژن ہے ونڈو 10 ہے, کون سے ورژن ہے اس کی آپ لسٹ مجھے بنا کر مجھے اپنے گروپ کے اندر سینڈ کریں گے. یہی آج آپ کی اسائنمنٹ ہوگی بیٹا. ٹھیک ہے جی, تو آج ہم آتے ہیں اپنے آبجیکٹیو. آپ کے او ایس, جب آپ کی بیسیکلی او ایس ایک سافٹ ویئر ہے اور سسٹم سافٹ ویئر ہے, اس کو یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو کون سی باتیں یا کون سی مائنڈ جو پروگرامر ہوتا ہے, ذرا آپ لوگ تھوڑا سا پروگرامر بجے, جو پروگرامر ہوتا ہے, پروگرامر وہ بندہ ہوتا ہے کوئی پروگرامنگ لینگویج آتی ہے جو بیسیکلی سافٹ ویئر بناتے ہیں, تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس او ایس کے اندر کون سی آبجیکٹیو, اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے. دا مین آبجیکٹیو آف آپریٹنگ سسٹم آر کنوینئنٹ فار یوزر اینڈ ایفیشینٹ. دو باتیں بیٹے, کوئی بھی جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں یا جو آپ کا ڈیولپر ہوتا ہے یا جو پروگرامر ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی سافٹ ویئر بنائے گا تو وہ دو باتیں اپنے مائنڈ میں رکھے گا. سب سے آسان آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ یوزر کے لیے ایز مچ ایز پاسبل ایزی ٹو یوز ہو. جتنا زیادہ ایزی ٹو یوز ہوگا اس کو اتنے زیادہ لوگ یوز کریں گے. بیسیکلی ہم نے کرنا بڑا مقاصد کیا ہونا چاہیے کہ بڑا سافٹ ویئر اتنا زیادہ ایزی ہو کہ اس کو ہر بندہ کیا کر سکے, یوز کر سکے. کیونکہ جب زیادہ لوگ اس کو, اگر وہ زیادہ ایزی ٹو یوز ہوگا تو زیادہ لوگ اس کو کیا کریں گے, یوز کریں گے. اگر وہ ڈیفیکلٹ ٹو یوز ہے تو ذرا اس کے یوزر کیا ہوں گے, کم ہوں گے. یہ فیس بک ہے, اس کو یہ فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ, اتنی کوشش کی جاتی ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا پاسبل ہے وہ کیا ہو, ایزی ٹو یوز. اس کو استعمال کرنے کے جو میتھڈ ہونے چاہیے وہ بہت آسان ہو, بہت تاکہ یوزر عام سا بندہ بھی اس کو کیا کر سکے اس کو. اور ایفیشینٹ مین کہ میموری بھی کیا لے, کم سے کم لے. ذرا جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہو تو اگر اس کی میموری زیادہ ہے تو ذرا وہ اسپیس بھی زیادہ لے گا اور اس کو انسٹال کرنے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا. تو اس وجہ کہ ایز مچ ایز پاسبل جتنی کم اسپیس لے گا میموری کی آپ کی ڈیسک کے اوپر, تو اتنا زیادہ وہ کیا ہوگا, ایفیشینٹ ہوگا. اس کی ورکنگ بھی کیا ہونی چاہیے,
स्पीड में भी फास्ट हो, तो ये सारे क्या है उसके। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वेनियंट हो और एफिशिएंट। इट अलाउ कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इंटरनेट टू बी यूज इन एफिशिएंट मैनर। हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज है जो कि हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो जब हम फंक्शंस पे जाएंगे आज के टॉपिक में, तो वो क्या करे, सीपीयू को भी एफिशिएंट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इंटरनेट को भी कर सके एफिशिएंट तरीके से, क्या कर सके, उनको मैनेज कर सके। तो ये क्या थे आज आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप अक्सर मिस्टेक करते हो कि आप ऑब्जेक्टिव की जगह फंक्शन लेकर आ जाते हो। फंक्शन अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्टिव में मकसद कि जब आपको बता सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो उसके कि माइंड में क्या बातें होनी चाहिए, और फंक्शन वो काम क्या करते। तो हम जरा इसके बाद आते हैं इसकी फंक्शंस ऑफ ओएस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फंक्शन में तो उसके काम क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है ओएस। अब एक कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव जो डेवलपर है उसके माइंड में ये बात होगी कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो उसको तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और फंक्शन क्या है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ओएस की क्या क्या वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है, क्या क्या कर। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। Process management is an essential function of operating system which can be execute more process at a time. कोई भी सॉफ्टवेयर, a software in running condition is called process. कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे रन हो रहा है, आप कोई गेम चला रहे हैं, जब वो रन हो रही है, ऑपरेट हो रही है, तो वो क्या आपका प्रोसेस है। अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो भी प्रोसेस है। अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं वो भी क्या है, प्रोसेस है। ठीक है। कोई आप तो कंप्यूटर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है आपका ऑपरेशन, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बेटा ये होता है कि अगर आप अपनी मुख्तलिफ आपके पास ओ एस है, जैसे विंडो ओ एस की बात कर रहे हो, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकें। सपोज में अगर आप सपोज में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इंटरनेट भी एक प्रोसेस है। और उसके साथ अगर मैं बैकग्राउंड में साथ में कुछ सॉन्ग वगैरह लगाए हुए, तो बेसिकली एक टाइम पे कितने प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। साथ में गाने भी सुन रहा हूँ, सॉन्ग भी सुन रहा हूँ, प्लस मैंने इंटरनेट पे कोई काम कर रहा हूँ, या एम एस वर्ड पे मैं क्या कर रहा हूँ। अक्सर ये कोई भी स्लाइड बना रहा हूँ, स्लाइड के दौरान क्या होता है कि स्लाइड के अंदर मैं अपनी एम एस पावर पॉइंट के अंदर मैं काम कर रहा होता हूँ, और साथ में कोई सॉन्ग वगैरह, कोई कुछ भी, कोई मीडिया प्लेयर, कोई गाने वगैरह लगाए होते हैं, वो भी सुन रहा होता हूँ। तो एक टाइम पे क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या हो रहे होते हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। कभी कभार आपने एक से तीन चार प्रोग्राम आपने इकट्ठा ओपन किए होते हैं। तो ये ओएस का है कि वो क्या कर रहा था, इन जरा इनको कोई मैनेज तो कर रहा है ना, फोर प्रोसेस साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक एग्जीक्यूट दूसरे स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, कॉन्करेंटली क्या हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है। और ये किसकी ड्यूटी होती है, आपकी ओएस की होती है, कि उन तमाम को जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है, आपका कौन कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। During process execution, process need many resources such as processor, memory and input output. ज़रा हमारे पास जब भी कोई प्रोसेस क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो उसको किसकी चीज़ होती है, रसमी क्या, उसको रैम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रैम के अंदर वो क्या होगा, लोड होगा। अगर रैम के अंदर कुछ स्पेस मिलेगी तो वो लोड होगा। तो ज़रा उसको ओएस पहले स्पेस प्रोवाइड करेगा, फिर उसको सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो उसको एग्जीक्यूट करे। उसके अलावा अगर उसके किसी इनपुट की ज़रूरत है या आउटपुट की ज़रूरत है, तो उनको इनपुट डिवाइस भी असाइन करेगा, और आउटपुट भी उस प्रोसेस को क्या करेगा, असाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको कौन असाइन कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा। उसके बाद कहता है कि सपोज मुझे एक सीपीयू ने एक प्रोसेस कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो ज़रा उसको सीपीयू साइन हुआ प्रोसेस वन या प्रोसेस टू या प्रोसेस थ्री। तो सीपीयू किसको साइन हुआ, प्रोसेस वन को। तो प्रोसेस वन का काम जब प्रोसेस वन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, तो सीपीयू करेगा उससे जितने भी जो सीपीयू उसको सॉरी ओएस जो है वो उससे प्रोसेस वापस पहले उसको एलोकेट करेगा, फिर जब वो अपना काम कर लेगा फिर उससे वापस क्या कर देगा, डी एलोकेट भी उससे वापस ले लेगा, ताकि किसी और प्रोसेस को क्या किया जा सके, वो रिसोर्सेज असाइन किया जा सके। इट एनेबल अ प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो ये भी क्या करता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ अपनी कोई भी डेटा वगैरह क्या करता है, शेयर वगैरह भी कर सकते। तो ये सारी ड्यूटी किसके अंदर आ जाती है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटीज है। दूसरी है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन की आपकी है रैम के अंदर
ذرا ایک ٹائم بھی بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ کبھی اب اس میں مکس نہیں ہو سکتا، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس نے کس پروسیس کس نمبر پہ سی پی یو پاس جاننا ہے. تو یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں، میموری مین کے ریم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میموری مینجمنٹ از اے پروسیس آف ایلوکیٹنگ دا میموری فار ٹو دا پروگرام. کسی پروگرام کو کیا ہوگی، جب کوئی پروگرام لوڈ ہوتا ہے ذرا اس کو میموری اسائن کرنی پڑتی تب وہ لوڈ ہوگا. تو کیا کرے گا او ایس اس کو میموری ایلوکیٹ کرے گا. تو آپریٹنگ سسٹم ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ دا ریکوائرڈ میموری ٹو پروگرام اینڈ ڈیٹا. کوئی بھی ڈیٹا یہ پروگرام جب لوڈ کرے تو میموری میں آئے گا، تو اس کو میموری ایلوکیٹ ہو جائے گی. جب وہ اپنی میموری سے واپس چلا جائے گا اپنا آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو اس سے میموری کیا کر دی جائے گی، ڈی ایلوکیٹ کر دی جائے گی. اٹ آلسو لوڈ دا پروگرام اینڈ اویلیبل میموری اینڈ ایگزیکیوٹ دیم. اور کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں ان کو ہارڈ ڈرائیو سے ریم کے اندر جو کیا کر رہا ہوتا ہے، لوڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایگزیکیوٹ بھی کروا رہا ہوتا ہے. Input and output management. Input the devices attached with computer is input devices and output devices. جتنی بھی کمپیوٹر ساتھ انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے ان تمام کو کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم مینیج کر رہا ہے. انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ از اے پروسیس آف مینیجنگ آل دا انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اٹیچ ٹو دا کمپیوٹر. The user can communicate with computer by using input output devices such as keyboard, mouse, printer. بہت ساری input devices ہیں جو کہ ہم چیپٹر نمبر 1 کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری output devices ہیں، مانیٹر ہو گیا، پرنٹر ہو گیا. تو ان تمام انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کون مینیج کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کنٹرول دا ڈیٹا ٹرانسفر امنگ انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، میموری اینڈ پروسیسر. تو بیٹا بیسیکلی ہمارے پاس انپٹ ڈیوائسز کی سپیڈ کچھ اور طرح کی ہے، ان کے کام میں میموری کی سپیڈ اس سے زیادہ ہے، اور آپ کی سی پی یو ہوتا ہے اس کی میموری سب سے فاسٹ ہوتی ہے. تو ذرا اگر اور اس کا جو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوگی اور کسی کی زیادہ ہوگی، اور دونوں کی کیپیسٹی جب تک سیم نہیں ہوتی تو وہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو ذرا یہ کہتے ہیں ان کو جو ان کی کیپیسٹی کو سیم کرتا ہے، ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا کون کر رہا ہوتا ہے، او ایس کا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سی ڈیوائس ورکنگ آرڈر میں ہے، کون سی ڈیوائس ورکنگ آرڈر میں نہیں ہے، تو یہ بھی ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے، آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے. فائل مینجمنٹ ہم نے بھی پڑھا تھا. میموری مین ریم. فائل مین ڈیٹا اسٹور، ڈیٹا انسٹرکشن اسٹور آن ہارڈ ڈرائیو از کالڈ فائل. کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو پہ جتنا بھی ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام اسٹور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آپ کی فائلز ہوتی ہیں. The operating system manages all the files stored on computer such as document, program, image, videos, etc. وہ ڈیٹا کسی فارم میں ہو سکتا ہے، کہ امیج کی فارم میں ہو سکتا ہے، ویڈیوز کی فارم میں ہو سکتا ہے، آڈیوز کی فارم کے اندر ہو سکتا ہے. اور یہ تمام کو کیا کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کنٹرول دا. اس نے ایک بنائی ہوتی ہے اور او ایس نے ڈرائیو بنائی ہوتی ہے، لوکل ڈسک بنائی ہوتی ہے سی ڈی ای. ان کے اندر آپ نے فولڈر بنائے ہوتے ہیں، فولڈر کے اندر کیا پڑی ہوتی ہے، فائلز پڑی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے ایک مینج طریقے کی ہوتی ہے، آپ کو پرووائڈ کی ہوتی ہے. اور یہ جو ہم ڈرائیو لوکل ڈرائیو بنی ہوتی ہے، فولڈر بنا سکتے ہیں، فائل کو ان کے اندر کیا کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں. تو ان کو نیم کر سکتے ہیں، کسی فائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کسی فائل کو ویو کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کون مینج کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا فائل مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کنٹرول دا کامن آپریشن. کون سی فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں، ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ری نیمنگ کر سکتے ہیں، موونگ کر سکتے ہیں، کاپینگ، ڈیلیٹنگ اینڈ سرچنگ فائل. یہ ساری فیسلٹی آپ کو کون پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے؟ او ایس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ریسورس مینجمنٹ. آپریٹنگ سسٹم مینج ڈفرنٹ ریسورسز آف کمپیوٹر وین ایپلیکیشن پروگرام آر ایگزیکیوٹیڈ بائی کمپیوٹر یوزر. ریسورسز میں کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو ریسورسز کہتے ہیں، اور پلس کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو آپ ریسورسز کہتے ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی ہارڈ ویئر کے ہیں، لائک انپٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر انسٹال ہے، اینٹی وائرس ہو گیا، آپ کے پاس گیمز ہوگی، تو ان تمام کو کیا بولتے ہیں؟ ریسورسز کو بھی کون مینج کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے. The resources of computer include processor, memory, and all the devices attached to the computer. وہی بات کریں. The operating system allocates the resources to the application program according to the need of user. جن سافٹ ویئر کو جس ایپلیکیشن جس بھی ریسورسز کی ضرورت ہے ان کو ایلوکیٹ کون کروائے گا؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم. کس کو پہلے ایلوکیٹ کروانا ہے، کس کو بعد میں ایلوکیٹ کروانا ہے، یہ ساری ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے. User management. Operating system manage different user and computer system
لازمی بات ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر میں دیکھیں تو ملٹیپل یوزر ہوتے ہیں. سپوز ہم اپنے آپ اپنے کمپیوٹر لیب کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں نے یوز بھی کیا ہوا ہے بیٹا, نہیں تو آپ چلیں وہاں پہ ہم نے 2 یوزر بنائے ہوئے ہیں, ایک ایڈمنسٹریٹر کا ہے اور ایک آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر کا ہے, اور ایک آپ کے پاس کیا ہے, سپوز آپ نے آئی ٹی یوزر رکھا ہوا اور ایک آپ نے اسٹوڈنٹ رکھا ہوا ہے. اب آئی ٹی یوزر کی کچھ اور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کسی سافٹ ویئر کو انسٹال بھی کر سکتا ہے اور کسی سافٹ ویئر کو ان انسٹال بھی کر سکتا ہے, جبکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف کسی سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں, کسی سافٹ ویئر کو انسٹال یا ان انسٹال نہیں کر سکتے, یا کوئی ڈیٹا وغیرہ وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر ہے, ہم نے اس پہ 2 یوزر بنائے. کیوں بنائے ہو کہ ہر یوزر کو ہم نے ایک اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو یوزر ہم نے ملٹیپل ہم یوزر بنا سکتے ہیں آپ نے ایک ہی کمپیوٹر کے, تو تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو سکے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جاتے ہیں اور کسی بھی سافٹ ویئر کو جا کر ان انسٹال کر دیتے ہیں یا کسی پرابلم کر دیتے ہیں, تو ہم اس لیے ہم نے کیا بنا دیا, اس کے پاسورڈ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ چینج کر دیتے ہیں یا پاسورڈ لگا دیتے ہیں جا کر. جب وہ پاسورڈ لگا دیتے ہیں تو ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ تو ہم اس پاسورڈ کو ریموو نہیں کر سکتے, ریموو ہوتا بھی نہیں ہے اگر آپ کا. تو اب کیا ہوگا کہ ہم نے یہ الاؤ کیا کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے صرف وہ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں, جو دوسرا یوزر اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کا پاسورڈ ریموو نہیں کرتا. تو ادھر ایک ہی کمپیوٹر میں ملٹیپل یوزر بھی بن سکتے ہیں, تو ادھر یہ تمام فیسلٹی آپ کو او ایس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور پلس ان کو کیا رہا ہوتا ہے, یہ ان کو مینج بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیسیکلی کیا تھے آج کے آپریٹنگ سسٹم کے کیا تھے یوزز تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا ٹاپک کیا ہوگا کلیئر ہوگا. کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو مجھے آپ نے کیا کرنا ہے, لازمی سینڈ کرنا. اور آج کی جو اسائنمنٹ ہے, ایک تو آپ نے ونڈو کے جو مختلف ویرین ہے وہ مجھے سینڈ کرنے ہیں, اور پلس آپ نے اپنے نوٹس کے اوپر سے جو ایم سی کیوز ہے, آپ نے مجھے اپنی بک والے ایم سی کیوز آپ نے مجھے سالو کر دیے, لیکن بک والی بات نہیں, جو ایم سی کیوز پہ کلک ہے نوٹس پہ, وہ آپ نے ٹک مارک کرنے ہیں تمام پہ. جس میں کوئی کنفیوژن ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور نہیں تو میرا نیکسٹ پچھلا ویڈیو آپ نے اس کو پہلے آپ نے خود مارک کر دیا. جس سے سمجھ نہیں آئے تو میرا پچھلے والا جو ویڈیو ہے پچھلے والا چیپٹر 5 کر لو, ہم نے جمعرات والے دن جو کیا تھا, تو اس کے اندر اس کی ایمسیکیوز مثال دی کیوں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. کل انشاءاللہ ایک نیو لیکچر کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.